السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ حاسدین کے حسد اور نظر بد کی تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ چار چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو نظر بد کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ موجودہ دور میں جادو جنات بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حسد، نفرت، بغض یہ بڑے مسئلے ہیں۔ ان کی وجہ سے معاشرے میں عجیب و غریب بیماریاں اور پریشانیاں اور ٹینشنیں پھیل رہی ہیں، انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، یہ ساری چیزیں حسد، بغض اور نفرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کہ نظر بد انسان کو اونچے مقام سے گرا سکتی ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں قضاء اور تقدیر الہی کے بعد سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ اور نظر بد کے متعلق سلسلہ صحیحہ میں ایک اور حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی، العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ، نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی۔ نظر بد کس قدر خطرناک ہے کہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ قبر میں کیسے لے جاتی ہے؟ انسان کو نظر بد کی وجہ سے بیماریاں لگ سکتی ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، یہ ساری بیماریاں اس کے پیچھے نظر بد ہے۔ دیکھیں نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں نا، انسان کے خیالات اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے، اس کی باڈی میں نیگیٹو ریز، حاسدین کا حسد جا چکا ہوتا ہے، حاسدین کا شر انٹر ہو چکا ہوتا ہے، تو نظر بد انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ اسی طرح اونٹ کے متعلق، اونٹ کو ہنڈیا میں، اونٹ جو ہے اعصابی طور پہ مضبوط جانور ہے، کئی ہفتے تک صحرا میں رہ کر یہ پانی نہ پیے تو یہ گزارا کر لیتا ہے۔ اونٹ کانٹے کھا کر گزارا کر لیتا ہے، صحرا کا جانور ہے، یعنی اعصاب کا مضبوط جانور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ بھی ہنڈیا میں چلا جاتا ہے نظر بد کی وجہ سے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا تو اپنے بیٹوں کو کہا مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تو اس لیے کہا تھا، قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہا تھا مختلف دروازوں سے داخل ہونے کے لیے کہ ان کو نظر نہ لگ جائے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ موجودہ دور میں جو لوگ جادو کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی حسد ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں جیلسی اتنی پھیل رہی ہے، لوگ محنت نہیں کرتے، بلکہ نظر بد جو ہے اس کے متعلق ایک اور میرا ایکسپیرینس ہوا۔ وہ کیا ہوا، پہلے دور میں نظر لگتی تھی غریب آدمی کی امیر کو، اب زیادہ جو امیر ہے اس کی اپنے سے کم امیر کو لگتی ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، پہلے لگتی تھی کہ ایک بندہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، دوسرا کروڑوں پتی ہے، تو اس کی طرف دیکھ کے ہرس اور حسرت میں چلا گیا۔ اب جو نظر لگتی ہے، ارب پتی کروڑ پتی سے حسد کرتا ہے، کھرب پتی ارب پتی سے حسد کرتا ہے کہ کہیں یہ میرے برابر نہ آ جائے۔ تو بہرحال نظر بد کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ تو آج میں آپ کو 4 طریقے بتاؤں گا، آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، معمول بنا لیں، انشاءاللہ نظر بد جیسی کبھی بیماری سے اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ نمبر 1، اپنی خوشی اور کامیابی والے کام دوسروں سے مخفی رکھیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی خوشیاں کسی سے ڈسکس نہیں کرنی۔ دیکھیں کئی بار انسان کو خوشی آ رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کا دوست بھی بیٹھا ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ دار بیٹھا ہے، تو اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی، ایک کو خوشی مل رہی ہوتی، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ مجھے خوشی مل گئی، یہ مجھے انعام ملا ہے، یہ اچیومنٹ تھی میں نے کمپلیٹ کر لی ہے، یہ میرے نمبر دیکھیں میں نے ٹاپ کیا ہے۔ کوئی بھی اپنی خوبی یا کوئی اچیومنٹ ساتھ والے شخص سے شیئر کرتا ہوتا تو اس کا دوست ہے، ہوتا تو اس کا رشتہ دار ہے، لیکن اس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، وہ شخص ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا۔ دیکھیے تو اللہ کی تقسیم ہے نا، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے۔ تو یہ والی خوشیاں اپنے دوستوں سے، ایسے شخص سے کبھی ڈسکس نہ کریں جو آپ سے حسد کر سکتا ہے، بلکہ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کوئی کام آپ کا ٹھیک چل رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، جب آپ نے کسی سے ڈسکس کیا اسی وقت بند ہو جائے گا۔ اکثر نظر بد کی وجہ سے یہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ کہیں گے نہیں نہیں میرا یہ دوست ہے، میں بڑا ٹرسٹ کرتا ہوں، میں بڑا اعتماد کرتا ہوں کیونکہ میرا دوست ہے عثمان بھائی۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد نہیں کیا تھا؟ یہاں تو سگے بھائی کو حسد ہو جاتا ہے، آپ دوستوں کی بات کر رہے ہیں، آپ ہمسایوں کی بات کر رہے ہیں، سگا بھائی ان کو حسد ہو گیا اپنے بھائی سے۔
یوسف علیہ السلام سے حسد ہوا۔ تو دیکھیں حسد ایک بیماری ہے، حسد ایک مرض ہے، یہ جس کو بھی لگی ہوتی ہے اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھ کے خوش تو ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی بات، آپ کی خوشی سن کے، لیکن اندر سے ان کی جو کیفیت ہوتی ہے، اندر سے جو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں سے آپ اپنی خوشی شیئر کریں تو ان کی آنکھوں میں آپ کو خون نظر آئے گا۔ بہت سارے ملازمین ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہیں میں بھی دیکھیں صبح سے شام تک کام کرتا ہوں، ایک مہینے کے بعد میں ان سے لے رہا ہوں 30,000، میں ان سے لے رہا ہوں 50,000، میں ان سے لے رہا ہوں 1 لاکھ، 1 لاکھ روپے میں منتھ کا لے رہا ہوں۔ اگر اس کو دیکھیں یہ تو ایک منتھ میں 25 لاکھ کما رہا ہے، تو اب کیا ہے اس میں حسد والے جذبات پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ وہ جذبات اس قدر اسٹرانگ ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کو اونچے مقام سے نیچے گرا دیتے ہیں، یہ انسان کو قبر تک لے جاتے ہیں، اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں جو میں آپ کو ابھی سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ضروریات کو رازداری میں رہ کر پورا کیا کرو، یہ صحیح حدیث ہے۔ اپنی ضروریات کو رازداری میں رہ کر پورا کیا کرو، یعنی شو آف نہ کیا کرو، چیزوں کو زیادہ اوپن نہ کیا کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ جس کے پاس نعمت ہے دوسرے بندے کے جذبات چینج ہوتے ہیں، اس کو حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل ہے آپ ڈسکس نہیں کریں کسی سے، اپنی خوشیوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، زیادہ اوپن نہ کریں۔ لیکن اگر ہم موجودہ دور کو دیکھیں یہ تو بہت بڑی مجبوری ہے۔ اگر آپ میکڈونلڈ پہ چلے گئے، اگر آپ کسی بڑے ریسٹورنٹ پہ چلے گئے، منال چلے گئے، اسلام آباد کسی ایسے سسٹم میں چلے گئے، تو سب سے پہلے پکچریں لگتی ہیں۔ اگر آپ نے اچھا سوٹ پہن لیا تو سب سے پہلے پکچریں لگنی ہیں۔ خواتین کو بھی یہ والا مسئلہ ہے، بچوں کو بھی یہ والا مسئلہ ہے، بڑوں کو بھی یہ والا۔ یہ سٹیٹس کانشیس ہم ہو چکے ہیں کہ سٹیٹس ہم نے قائم رکھنا ہے، جیب میں بے شک 10 روپے ہوں، لوگوں کے سامنے میرا ذرا لاکھوں والا سٹیٹس ہونا چاہیے۔ یہ سٹیٹس قائم رکھتے رکھتے وہ پہلے جو ہوتا ہے اس سے بھی جاتے رہتے ہیں۔ نظر لگتی ہے تو بیماری، نظر لگتی ہے تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نظر انسان کو قبر تک، تباہی تک لے جاتی ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ اپنی خوشیاں، اپنی ضروریات رازداری کے ساتھ پورا کیا کرو، اوپن نہیں کیا کرو۔ آپ دیکھیں اگر معاشرے میں کوئی بھی کام ہو جس میں سٹیٹس والی بات ہو، لوگ سٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، میں یہاں جا رہا ہوں، میں یہ کھا رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ جانور قربانی کا اچھا خریدا تو وہ سٹیٹس پہ لگا دیا، گاڑی اچھی خریدی تو وہ سٹیٹس پہ لگا دی۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ گاڑی ان کی ذاتی نہیں ہوتی، کسی دوست کی گاڑی ہوتی ہے، اس کے پاس کھڑے ہو کے سیلفی لے کے لگا دیتے ہیں تاکہ میں تھوڑا سا اپنا سٹیٹس اپ کر لوں۔ سٹیٹس اپ کرتے کرتے نظر بد لگ جاتی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ اپنی کامیابی، اپنی خوشی، اس کو مخفی رکھنا ہے۔ اپنی کامیابیوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ آپ کے اندر جو کوالٹیاں ان کو ہڈن رکھیں، اس سے یقیناً فائدہ اٹھائیں، ہڈن رکھیں۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر ہے وہ بالکل ہی وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن لے، ٹوٹا ہوا جوتا پہن لے، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ جہاں آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کے مطابق رہیں۔ دیکھیں آپ کے ارد گرد اگر لوگ 10 مرلے میں رہ رہے ہیں تو آپ ان کے درمیان میں جا کے 10 کنال کے اندر گھر بنا لیں گے تو سب کی نظروں میں تو آئیں گے۔ ایسا کام نہیں کریں کہ سب آپ کو دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ جس طرح باقی سب گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اسی طرح کا ماحول رکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھیں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف۔ اچھی چیز کو دیکھ کر فوری اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بھی کوئی کوالٹی اور خوبی دیکھو اس کے لیے برکت کی دعا کرو۔ مثلا آپ کا دوست ہے، اس نے اچھے کپڑے پہنے، اچھی گاڑی خرید لی، اللہ نے اس کو اچھی جاب دے دی، اچھا بزنس دے دیا، اب آپ میں حسرت پیدا ہو رہی ہے، حسد پیدا ہو رہا ہے۔ حسرت اور حسد میں بھی فرق ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ آپ میں حسد پیدا ہو رہا ہے، آپ اس کی طرف دیکھیں، جب حسد محسوس کریں تو فوری اس کے لیے برکت کی دعا دیں۔ کیسے؟ بارک اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ لفظ تو ہر شخص کہہ سکتا ہے نا، لیکن افسوس کے ساتھ کچھ لوگ ماشاء اللہ کہتے تو ہیں، بارک اللہ کہتے تو ہیں، لیکن دل ان کا اندر سے پھٹ رہا ہوتا ہے حسد کی وجہ سے کہ وہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، میرے سے آگے کیوں نکل رہا ہے۔ تو وہ جذبات کو کنٹرول میں بھی رکھیں اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں، اور جو بھائی کے اندر کوالٹی ہے، آپ کے دوست کے اندر کوالٹی ہے، آپ کے رشتہ دار میں کوالٹی ہے، تو اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ بارک اللہ، تبارک اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ عربی میں نہیں کہہ سکتے اردو میں دعائیں دے دیں،
पंजाबी में उसके लिए दुआ करें, अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको हासदीन के नज़र से महफूज रखे, तो उसके लिए बरकत की दुआ करें। तो 2 तरीके आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। पहला तरीका, अपनी कामयाबी और खुशी वाले काम राजदारी के साथ पूरे करने, ओपन नहीं करने, डिस्कस नहीं करने। दूसरा, किसी में भी आप क्वालिटी देखते हैं, किसी शख्स में भी आप अच्छी चीज़ देखते हैं, तो उसके लिए बरकत की दुआ आपने करनी है। तीसरा काम, आपने सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करनी। जब हम सुबह शाम के अज़कार पाबंदी से करते हैं तो उसकी बरकत की वजह से हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव लेयर्स बनती हैं। प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक एनर्जी, एक ताकत हमारे इर्द गिर्द रखते हैं, जिस वजह से हमें नेगेटिव एनर्जी हिट नहीं कर सकती। अगर कोई शख्स कराची में रहकर आपसे हसद करता, आप लाहौर में रहते हैं, कराची में बैठा आपसे हसद करेगा, तो उसके ब्रेन से, उसकी बॉडी से नेगेटिव रेज निकलेंगी, वो इस कदर फास्ट ट्रैवल करेंगे कि वो आपको हिट करेंगी, और उसके हिट करने से आपको बीमारी भी लग सकती है। आप ज़हनी डिस्टर्ब हो सकते हैं, आप नफ्सियाती मरीज़ बन सकते हैं, आप अजीबोगरीब कैफियत में जा सकते हैं, हत्ता कि मूज़ी अमराज तक लग सकती हैं। तो क्या है, उससे बचने के लिए हमने सुबह शाम के अज़कार करने। जब हम सुबह शाम के अज़कार कर लेंगे, वो हासदीन जिनका आपको पता है उनसे भी बचेंगे, वो हासदीन जो आपके इल्म में नहीं है, बहुत सारे लोग आपके इल्म में नहीं है जो आपसे हसद करते हैं, नफरत करते हैं, उनसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफाजत में रखेंगे। तो लिहाजा सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी हमेशा किया करें। सुबह भी पढ़ें दुआएं, शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। जब शाम को आप अज़कार करेंगे तो सुबह तक अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। आपके इर्द गिर्द अल्लाह की तरफ से एक ताकत, एनर्जी होगी जो उन नेगेटिव रेज से, नेगेटिव शुआओं से आपकी हिफाजत करेंगे, और आपको किसी किस्म की बीमारी नहीं लगेगी, मसाइल नहीं होंगे। मेरा तजर्बा है, मौजूदा दौर में ज़्यादातर बीमारियां नज़र बद की वजह से लग रही हैं, ज़्यादातर मसाइल नज़र बद की वजह से हैं, ज़्यादातर मसाइल, परेशानियां जो हैं नज़र बद की वजह से हैं। तो हमने नज़र बद से बचने के ये तरीके इख्तियार करने, ये इस्लाम ने हमें बताए हैं कि अपनी खुशियाँ और कामयाबियां जो हैं वो हिडन रखनी है, ज़्यादा ओपन नहीं करनी। किसी को भी आप देखते हैं उसमें क्वालिटी, उसके लिए बरकत की दुआ करनी, अपने आप को बचाने के लिए सुबह शाम के अज़कार करने। चौथी चीज़ की तरफ आते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, वालिदैन अक्सर शिकवा करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया, छोटी छोटी बात पर रोता है। पहले तो ऐसा ये मेरा बच्चा नहीं था, मेरा बच्चा तो टॉपर था, स्कूल में सबसे आगे रहता था, इसके तो नंबर ही बड़े आते थे। उस्मान भाई, अचानक देखें इसके नंबर कम हो गए, ये तो स्कूल का नाम नहीं लेता, हर वक्त खामोश हो गया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे वो रूम से ही नहीं निकलते, वो किसी के पास नहीं आते, खामोश हो जाते हैं। ये नज़र बद की वजह से मसाइल हो जाते हैं। बल्कि कराची से मेरे पास एक फैमिली अपनी बेटी को लेके आई, बेटी की उम्र तकरीबन 12 से 15 साल थी, उसको उठाया हुआ था और हड्डियों का ढांचा था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 उनको नज़र बद के दम किए। उसके वालिद का कहना था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वही बेटी कुछ माह के बाद, कुछ अरसे के बाद मेरे पास जब दोबारा आई तो मैंने नहीं उसको पहचाना, माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो नज़र बद की वजह से भी बीमारियां लग जाती हैं। अगर हम अपने बच्चों को सुबह शाम नज़र बद का दम करना शुरू कर दें तो बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी कबाहतों से बच सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को खुद दम किया करते थे, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को दामी किया करते थे। तो हमें भी अपने नवासों को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने वालिदैन को दम करना चाहिए नज़र बद से बचाने के लिए। यकीनन अगर आप पाबंदी से अपने बच्चों को सुबह शाम दम करना शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से बहुत सारी बीमारियों से आपका बच्चा बच जाएगा। मेरे एक दोस्त हैं मदीना टाउन में, मैं उनके घर में गया तो कहते उस्मान भाई ये बच्चा बड़े दिनों से बीमार है और दवाई भी ले रहे हैं, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। तो उसको दम किया, नेक्स्ट डे फिर उसकी कॉल आई, उसने कहा उस्मान भाई ये तो बच्चा रात से सुकून में से सोया है, उस बेचारे को नज़र लगी हुई थी। तो नज़र बद का दम आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। ये जितनी चीज़ें हैं, पहली 7 दफ़ा दुआ पढ़ेंगे, दूसरी 7 दफ़ा, तीसरी, चौथी, ये सारी चीज़ें 7-7 दफ़ा आप पढ़कर अपने बच्चों को सुबह शाम दम करना शुरू करें। सिर्फ 7 दिन अपने बच्चों को ये दम करें, आप हैरान कुन रिजल्ट देखेंगे। आपका बच्चा सबक पढ़ने में भी इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, स्कूल में भी इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, और वालिदैन की फरमाबरदारी में भी आ जाएगा, चिड़चिड़ापन से भी निकल जाएगा। अगर कोई जिल्द की बीमारियां, सांस की बीमारियां और मसाइल है कि बच्चा आपका ढीला रहता है, बीमार रहता है, तो आप देखेंगे 1 वीक में ही वो एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए नज़र बद से बचने के लिए
ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، نظر بد سے بچنے کے لیے اپنے معاملات کو بھی ہڈن رکھنا چاہیے، نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے، نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہم سب کو حاسدین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ جتنے لوگ نظر بد کی وجہ سے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دے۔ یا اللہ جتنے لوگوں کو نظر بد کی وجہ سے بیماریاں لگی ہیں اللہ ان کو بھی صحت دے۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جن کے سینوں میں حسد پیدا ہو چکا ہے ان کو بھی صحت دے، ان کو بھی حسد جیسی، جیلسی جیسی بیماری سے نکال، تاکہ وہ اپنی محنت کریں اور لوگوں کے لیے ایسا نہ کریں، حسد نہ کریں، ان کو نقصان نہ دیں۔ یا اللہ ہم سب کو حاسدین کے شر اور حسد سے محفوظ رکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔